बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाज़रीन, ये मनाजिर आपने देखे, ये मनाजिर कुछ 9 मई के मनाजिर को अगर आप देखें तो उससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान सी है और वो है 9 फरवरी के लिए, वो क्या 9 मई से मिलता जुलता है? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ साइफर केस में भी कुछ पेशरफ्त हुई है, जहां पर शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI ने जिस किस्म के रवैये जाहिर किए हैं अदालत के सामने, वो भी बड़े ख़तरनाक हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मजीद कुछ फॉरेन फंडिंग के डिटेल सामने आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि 2 हल्के सवाबी और इस्लामाबाद की इलेक्शन पॉलिटिक्स क्या है आज के प्रोग्राम में, उस पर भी बात करें। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से होने वाली पेशरफ्त के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। हसन, सबसे पहले 9 मई तो एक जिसे कहते हैं बैकलॉग है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी उससे जान छुड़ाने की कोशिश करती है, कभी उसके साथ खड़ी होती है। लेकिन ये जो मनाजिर अभी आपने देखे, तो क्या प्लान सी 9 फरवरी के लिए कुछ इसी किस्म का है? ये उसकी इब्तदाई झलक है? देखिए, प्लान सी के ऊपर भी तो कह रहे थे ना, मेरा ख्याल था कि ये खाली पेपर्स के अंदर है, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली जो है काम स्टार्ट हो चुका है। हयाताबाद और लाहौर से जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, मैं समझ रहा था कि ये बेसिकली इट विल हैपन 6 तारीख के बाद से, ये 5-6 तारीख के बाद स्टार्ट होगा, फरवरी की तारीख। लेकिन हमेशा कई दफ़ा जो है ना, हम पहले खबर दे देते हैं तो इवेंट्स बाद में होते हैं। अब इस मरतबा जो है वो चीज़ें पहले स्टार्ट हो गई हैं। शायद हमारी जो इतला थी, वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी, अपना एक क्यास था, वो गलत निकला। अभी देखें, ये बेसिकली तशद्दुद से बाज नहीं आना उन्होंने। पहले भी 9 मई हुआ तो 9 मई वैसे एक दिन नहीं हो गया, कोई ऑर्गेनिक इवेंट नहीं था, ये प्लान था। इसको प्लान किया गया था, इसके हवाले से जूम मीटिंग्स होती रही थी। बताया गया था कि अगर इन केस बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तार होते हैं तो आपने जो है वो GHQ की तरफ जाना है, आपने रिटेलिएट इस तरह करना है, जवाब इस तरह देना है। तो वही चीजें थी, और इस मरतबा भी इनके जो है वो अज़ाइम कुछ ऐसे ही हैं। तो अल्लाह खैर करे। लेकिन रियासती इदारों ने इस मरतबा जो है, जो हमें भी इत्तला मिली है, आपकी बात से ठानी हुई है, हसन आपकी बात से शो जीरो टॉलरेंस नहीं। लेकिन हसन, एक बात ये बताइएगा कि आपने जो बात की कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके पहले जूम मीटिंग्स होती रहीं, 9 मई के हवाले से जो प्लान सी था, हसासदारों ने भी इसका अलर्ट जारी किया कि कोई मजीद इस किस्म का वाकया इंतखाबात के दिन या उसके पहले या उसके बाद 9 फरवरी को हो सकता है। तो आपके ख्याल में इस किस्म की जहन साजी इंतखाबात के हवाले से जारी थी? ये लाहौर और हयाताबाद के जो मनाजिर हैं, ये पहले पॉप अप हो गए, पहले सामने आ गए, इनकी झलक सामने आ गई है और वो बातें साबित हो गई हैं जो खदशात सिक्योरिटी इदारों ने जारी किए थे? नहीं, इन दोनों वाकयात से पहले भी एक वाकया हुआ है। वो कौन? आप देखिए कि जनूबी पंजाब के अंदर जब DRO और RO बैठे हुए थे तो क्या किया था? गुंडागर्दी नहीं की थी उन्होंने वहां पर। जो PTI का उम्मीदवार वहां पर गया था, जो वो के आज़ाद हैसियत थी उसकी, लेकिन था तो वो PTI की हमारी याफ्ता। तो ये तो वहां से काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब ये कितना इसको बढ़ा पाएंगे और किस हद तक जा पाएंगे? देखिए, ये क्या करते हैं, ये नौजवान जो हमारे हैं, उनकी जहन साजी की हुई है उन्होंने। सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर उनको इश्तियाल दिलाकर, वो तो अपने हकीकी जज्बे से आता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि मैं रियासत के खिलाफ खड़ा हो रहा हूं या मैं गलत काम कर रहा हूं। उसको इतनी, यानी उसकी जो है ना ब्रेन वॉशिंग की हुई है उन्होंने। तो वही चीज मैं तो पेरेंट्स को मैं पहले भी कहता हूं, लगता है और आज फिर भी आपके इतना अनजान है, उसे समझ में नहीं आता, नहीं समझ आती। 9 मई में जो कुछ हुआ, 9 मई के बाद जो कानूनी कार्रवाइयां हुई, उसके बाद भी आपको लगता है कि ब्रेन वॉशिंग इतनी इम्पैक्टफुल है? जी, बहुत इम्पैक्टफुल है। इनके पास है क्या? ये ब्रेन वॉशिंग ही तो कर रहे हैं, इसके अलावा वो तो कोई चीज नहीं है। यानी कोई डेवलपमेंट की आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? जो आज भी जो लोग तशद्दुद के लिए तैयार हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? क्या इन्होंने कुछ डिलीवर किया है? कुछ नौजवानों को नौकरियां दी हैं? कोई नौजवानों के लिए कुछ किया है? मतलब लैपटॉप तक जो है ना, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने दिए हैं। लेकिन अगर तो ये जब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर नौजवानों को कौन सी चीज अपील कर रही है? नौजवान के अंदर बिल्ट एक चीज है कुदरती तौर पर कि वो रेवोल्यूशन चाहता है, वो तब्दीली चाहता है। आपने कभी देखे हैं कि जमीयत के स्टूडेंट्स में जिस तरीके से एक्टिव होते हैं, लेकिन जब वो लीडर बनते हैं, जमात इस्लामी में आते हैं, तो उनके अंदर वो पैशन नहीं होता। इस्लामी जमीयत तलबा के दौर में वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, तो वो इस तरह होते हैं। तो यही फर्क है। अभी जो PTI ने क्या किया है कि यूथ और जो नौजवान हैं उनके माइंड्स को पोल्यूट किया है, उनको जज्बाती किया है, और वो कह रहे हैं हकीकी आज़ादी। यार, हकीकी आज़ादी दिलाना तो दूर की बात है, जब वो लोग गिरफ्तार होते हैं तो कोई उनकी एक पेशी तक नहीं जाता, कोई वकील तक करके नहीं देता, फिर वो गलते सड़ते रहते हैं जेलों के अंदर। तो वो भी हमारे अपने बच्चे हैं और वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो इस लिहाज से मेरा तो कम से कम मानना यह है कि इन नौजवानों के हवाले से रियासत को भी और हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम इनको बताएं कि ट्रू पिक्चर क्या है। ये हकीकी आज़ादी नहीं है, ये सियासी चूरन बेच रहे हैं और आपके
کے مائنڈز کو پلوٹ کر کے آپ کو استعمال کر کے اور آپ کو ریاست کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ کسی صورت بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حسن، حیات آباد میں جو کچھ مسجد میں ہوا ہے، یا لاہور میں ایک دوسری سیاسی جماعت جو ہے جو کہ الیکشن لڑ رہی ہے، وہ بھی ایک، اگر پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے پاپولرٹی کو، جس جماعت کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پاپولرٹی ان کی بھی کم نہیں ہے، اگر ان کی طرف سے بھی ایک رسپانس آتا تو پھر تو چیزیں بگڑنی تھی۔ دیکھیں ایک چیز دیکھیں، آپ شاید دیکھیں جب انتخابات کا ماحول ہوتا ہے نا تو تمام سائڈیں چارج ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، لیکن لڑائی ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہارنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ نے جس کو اپنی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ فرسٹریشن اس کے اندر آ چکی ہوتی ہے اور وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور بیسکلی اسٹوپڈلی ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ انتخابات کو کس کس طریقے سے، یہ بڑا منظم طریقے سے چل رہے ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے اندر لوگ نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کا نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں جب وہ اتنے منظم انداز میں چل رہے ہیں؟ وہ کیا کریں؟ جو ان کا یو ایس چیپٹر ہے، انہوں نے پاک پیک کے نام سے ایک جو ہے وہ اپنا فورم بنایا ہوا ہے، جس نے بیسکلی وہ وہاں سے اب جو ہے نا کچھ اور یو ایس چیپٹر کا آپ نے ذکر کیا، فورن فنڈنگ اور کچھ چیزوں کا بعد میں ذکر کروں گا، اب چونکہ جوڈیشری کو بھی بڑا کلوزلی کور کرتے ہیں۔ آج جو پیش رفت ہوئی ہے سائفر کیس میں، شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء نہیں آئے، اسٹیٹ نے ڈیفنس کونسل مقرر کیا، تو اس کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کافی وہاں پر جیسے کہتے ہیں فائل چھین کر دیوار پر مار دی اور معزز جج کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، اور بانی پی ٹی آئی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور سائفر کیس کی پیش رفت کو کیسے دیکھیں؟ یہ فرسٹریشن ہے، یہ فرسٹریشن اس لیے ہے کہ جو ان کے وکلاء کی ایک رہنما آئے ہوئے تھے نا سارے، ان کا بیسکلی مین آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ آبجیکٹو تھا ٹکٹ حاصل کرنا یا وہ نام لے لینا۔ اب وہ ٹکٹ تو خیر وہ یونیفارم سمبل تو ملا نہیں، لیکن وہ پارٹی پلیٹ فارم، پارٹی کا نام استعمال کر کے، دیکھیں ایک سیکشن کے اندر پی ٹی آئی موجود تو ہے، ویسے تو ان کو ان کا گھر والا ووٹ نہ دے، وہ امیدوار جو کہ انتخابات میں آ رہے ہیں تو وہ تو بیسیکلی کس کے ووٹ بینک کے اوپر کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ وکلاء کے لیے کہہ رہے ہیں سیاسی کارکنوں کے لیے؟ میں وکلاء کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ تو ان کو تو ویسے ہی گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وکیل تو کیس لڑنا جانتے ہیں، ان کو الیکشن لڑنا نہیں آتا۔ اب یہی وکلاء جو ہیں یہ انتخابات میں جا رہے ہیں اور یہ بینک کس پر کر رہے ہیں؟ یہ نوجوانوں کے اوپر، ان کا مائنڈ پلوٹ کرنے کے بعد ہم کسی طریقے سے 4 سیٹیں لے لیں۔ اب یہ چیزیں ان کا مقصد تو یہ تھا، اب ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے جو بانی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی صاحب کے کیسز کے اندر، تو اسی لیے وہ آج غیر حاضر ہوئے۔ جب دیکھیں ڈیفینس نے آنا ہوتا ہے نا، ڈیفینس کونسل ہی اگر پیش نہ ہو رہا ہو، اتنا سینسٹیو کیس ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، سیکنڈ ہیئرنگ کے اوپر آپ نہیں آ رہے، تو انہوں نے آپ کا پھر جو ہے نا انہوں نے خود جو ہے ڈیفینس لائر مقرر کر کے دے دی ان کو۔ یہ تو بات ہے، ورنہ بیسکلی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے وکلاء کے غیر حاضر ہونے کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنے چلے گئے، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کیسوں میں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی یا شاہ محمود قریشی صاحب کے ہدایات پر ہو کہ آپ غیر حاضر ہوں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو تاکہ کیس پروسیڈنگز نہ چل سکیں؟ دیکھیں یہ بات تو بھی سامنے آنی ہے، لیکن بظاہر تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کے انٹرسٹ جو ہے نا دلچسپی کم ہو چکی ہے۔ یہی لوگ کہہ رہے تھے، دیکھیں وکیل ہی جو ان کا جو کیس تھا، یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو انہوں نے کرائے ہیں، یہ کس طریقے کرائے تھے؟ آپ کو نظر آئے انتخابات کیسے کرائے تھے؟ مطلب بوگس، اور پھر سپریم کورٹ میں جا کر مان بھی رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں نظریہ ضرورت کے تحت آپ یونیفارم سمبل دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ انتخابات کے بعد اب دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کرا لیں۔ بھائی تسی کون ہو؟ پھپھی دے بیٹھے ہو؟ کون ہے؟ یعنی آپ نے جب قانون کے مطابق دوبارہ سے سائفر کیس کی طرف آپ کو لانے کی کوشش کروں گا۔ سائفر کیس میں ڈیفنس کونسل اسٹیٹ نے اگر مقرر کر دیا تو اب چاہے وہ بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں، جو بھی کریں، تو آپ کے خیال میں یہ پروسیڈنگز جاری رہیں گی اور منطقی انجام تک پہنچائی جائیں گی ڈیفنس کونسل کی موجودگی میں؟ تو ڈیفنس کونسل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کو ریپرزینٹ کرے گا، وہ کوئی جو ہے وہ پروسیکیوشن کے ساتھ مل نہیں جانا اس نے۔ یہ ہوتا ہے، ایک آدمی غریب آدمی ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہے تو اس کو بھی اسٹیٹ دے دیتی ہے ڈیفنس کونسل، اور باہر کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے کوئی، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں جی کہ آئی نیڈ اٹرنی، اور وہ جو اسٹیٹ نے اپنے خرچے پر ہائر کیا ہوتا ہے وہ بندہ آتا ہے اور وہ آ کر اس جو کہ ایکیوز ہوتا ہے اس کا کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس کیس میں بچت تو ہے نہیں نا، اس کیس میں تو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ریمارکس وغیرہ آئے تھے وہ بڑے انفارچونیٹ تھے، اور انہوں نے کیس کو ڈیپلی اس کے میرٹس کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اوپر سے پبلک پرسیپشن کے اوپر ہمارے ایک معزز جج صاحب نے ایسے ریمارکس دے دیے تھے جس نے افیکٹ کرنا تھا کیس کو، لیکن یہ بڑا سالڈ کیس ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کوسچن یہ ہے کہ جو انہوں نے
کاغذ لہرایا, صحیح, پبلک اس کو کیا, پھر انہوں نے خود, ان کی آڈیو موجود ہے, انہوں نے کہا جی میں نے سائفر کے اوپر کھیلنا ہے ہم نے, صحیح, تو پھر اس کے پیچھے کیا چیز بچتی ہے؟ اور وہ خود بھی ایڈمیشن بھی کر گئے ہیں جی, ان کے اپنا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ سائفر کی کاپی مجھ سے کھو گئی, اور پھر وہی بیرونی ایک جو ہے وہ پبلیکیشن میں جا کر جو ہے وہ ہو رہا ہے, پبلش ہو رہا ہے. اچھا حسن, چونکہ فورن فنڈنگ کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک لمبا تعلق ہے, اس کا بھی کیس, اس کا بھی جو بھی فیصلہ آنا ہے, لیکن ان دنوں میں ایک پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کی بات ہو رہی ہے, پھر دوبارہ سے فورن فنڈنگ کا ذکر ہو رہا ہے. وٹ از دس اسٹوری؟ پاک پیک, پاک پیک تو آپ شارٹ فارم دے رہے ہیں, تو نام اس کا یہی ہے. پیک کا ذرا پاک پیک کو ذرا انپیک کریں. یہ پاک پیک بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے یو ایس چیپٹر کے لوگ موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پیریا کنسلٹنٹ لمیٹڈ نام کی ایک کمپنی بھی انہوں نے پریویسلی ہائر کی تھی, جس کو وہ برکی صاحب اور وہ عاطف نامی دو شخص جو تھے وہ فنڈنگ دے رہے تھے. $25,000 سے $35,000 جو ہے وہ ماہانہ ان کو پے کیے جا رہے ہیں, تو وہ مفت نہیں کرتے, اس طرح کا نام تھا اس کا. تو وہ ان کنسلٹنسی کمپنی نے اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کیا کرنا ہے جی کہ وہ اپنی گورنمنٹ تو ہے نہیں, وہ یہ پرائیویٹ پولیٹیکل پارٹی ہے نا, وہ پولیٹیکل پارٹی کو کیوں کر کے ضرورت پڑی ان کنسلٹنٹس کو ہائر کرنے کے لیے. پھر انہوں نے ساتھ اپنے دو جو ایسے وہاں کے کانگریس مین تھے, ان کے ساتھ بھی ان کے جو ہیں وہ رابطے ہیں. اور پھر ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشنز کے حوالے سے ایک بڑی جو ہے نا وہ مضمون سازش تیار کی گئی ہے, اور جس میں ٹارگٹ کس کو کیا جائے گا؟ اس میں ٹارگٹ کیا جائے گا ہمارے اداروں کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری فوج کو. اس میں ابھی ان کا جو امریکن کانگریس میں بھی اسی پاک پیک کے تحت کچھ قراردادیں آئی ہیں, اور قراردادیں پیش کرنے والے جو سینیٹرز ہیں وہ انڈیا کی آزادی پریڈ میں بھی شامل رہے ہیں. وہ ان کے ہندوستان کے ساتھ ان کے بالکل نیکسس موجود ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کے. پہلے بھی جو ان سینیٹرز کے, ان سینیٹرز جنہوں نے قرارداد پیش کی ہے, وہ بھی تو کام کر رہے ہیں نا, دے آر ورکنگ ود جو ہے نا پاک پیک. ہاں ٹھیک ہے, جب پاک پیک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ڈین کیلڈی ہیں اور رک میک کارمک ہیں, جی بالکل, دو امریکن سینیٹرز, جی بالکل یہی ہیں. اور ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ تو ہندوستان ابھی ریسنٹلی ہو کر بھی آئے ہوئے ہیں. اور ابھی دیکھیں بات ابھی کیا کرنا ہے, ابھی ان کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ایک یہ پٹیشن جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. وہ پٹیشن جو ہے وہ بیسیکلی دکھائی جائے گی, ایک اوپن پٹیشن ہوتی ہے, یہ کسی عدالت میں پٹیشن نہیں جا رہی, ایک پٹیشن لے کر آ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. پٹیشن میں بتایا جائے گا جی کہ آزادی ظاہر رائے کے اوپر جو ہے وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں ٹارگٹ کس کو کیا جائے گا؟ ریاست پاکستان. ریاست پاکستان. حسن, اس میں جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کے نام آپ کے پاس موجود ہیں؟ کون ہیں وہ؟ جی میرے پاس لکھے ہوئے, میرے پاس جو, میں بتاتا ہوں آپ کو نام سارے. جی اچھا, اس میں جی ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں, جو یہ پاک جو ہے وہ پاک پیک, اسد ملک صاحب ہیں جی, یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور جو بورڈ ممبر بھی ہیں. اچھا, ان کے علاوہ ایک خاتون ہے ان کی, اس کا نام بھی میرے پاس یہ بالکل لکھا ہوا ہے, میں نے ڈاکٹر عظما رحمان. جی ڈاکٹر عظما, یہ سیکرٹری ہیں جی ان کی. جلیل خان ہے, ڈاکٹر عمران شریف ہیں, جی بالکل جی, راؤ کامران علی صاحب بھی ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی کوئی ہیوسٹن میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی مشیگن میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ اب انہوں نے منصوبہ یہی بنایا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے آنے والے انتخابات کو اتنا متنازع کر دیا جائے کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر بیرونی پریشر آ جائے. سیم اسی قسم کا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لسبیلا ہیلی کاپٹر کریش کے بعد کیا گیا تھا. جی ایگزیکٹلی, یہ تو پریشر بلڈنگ کی ٹیکٹکس ہیں ان کے پاس ہے. دیکھیں نا, میں شاید یہی بات کر رہا ہوں. اب بات دیکھیں ان کا پرپس کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہم نے انتخابات نہیں جیتنے, یا تو یہ انتخابات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی انہی کے کہنے کے اوپر. جو فورن ایلیمنٹ ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ مختلف انٹرنیشنل پبلیکیشنز کے اندر حسن اگر اتنی لابنگ ہو رہی ہے, اگر اتنی لابنگ امریکن سطح پہ ہو رہی ہے, انٹرنیشنل سطح پر ہو رہی ہے, تو انتخابات کے نتائج کو کیسے عالمی دنیا تسلیم کرے گی؟ اب یہی تو ان کی سازش تو یہی ہے نا, پلاننگ تو یہی ہے کہ انتخابات کے نتائج کو, حسن جب اتنی چیزیں آپ تک آ رہی ہیں, انہی چیزوں کو لے کر پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, منسٹری آف انٹیریئر ہے, منسٹری آف فارن افیئرز ہے, وہ اپنا کیا رول پلے؟ وہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے تو ایف آئی اے جو ہے نا, کل میں نے ٹویٹ کیا تھا نا, وفاقی ادارہ, وہ وفاقی ادارہ بیسیکلی ایف آئی اے ہے. صحیح. اور اس نے ان کے جن لوگوں کے پاس فنڈنگ آئی ہے, آپ وفاقی ادارہ لکھ کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے, اب بتا دیا ایف آئی اے. تو وہ ایف آئی اے جو ہے نا, نہیں تو بیسیکلی میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, تو بیسیکلی میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے اندر کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے فورن فنڈنگ آئی ہے. صحیح. اور جنہوں نے بھیجی ہے اس کا بھی ان کا پاس ٹریک ریکارڈ موجود ہے, اور جن کو موصول لیکن اب وہ موصول ہے تو معلوم ہے نا, تو ان کے خلاف کارروائی بھی ہونے جا رہی ہے.
مطلب ایسی بات نہیں کہ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں ان کو تو معافی نہیں کیا جائے گا, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے پھر انہوں نے میکنزم ڈرا کرنا ہے, یہ تو ان کا کام ہے, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں, یہ کارروائی 8 فروری سے پہلے ہو جائے گی؟ یہ بات مجھے پوری کرنے دیں. آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز کے اندر اسی طریقے سے آرٹیکل آ جائیں گے جیسے اکانومسٹ کے اندر گوسٹ آرٹیکل چھپ گیا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف کا. دیکھیں آج تک کلیئرٹی نہیں آ سکی, صرف ایک نہیں ہے آرٹیکلز جو چھپے ہیں. حسن ایک منٹ سنیے گا, آج تک یہ بات کلیئر گوسٹ عمران خان کے نام سے ایک نہیں ہے. 18 دسمبر کو انٹرسیپٹ میں چھپا, 4 جنوری کو اکانومسٹ میں, اور جنوری میں نیو یارک ٹائمز, 19 جنوری الجزیرہ, 19 جنوری BBC اردو, 25 جنوری الجزیرہ. ایک پوری سیریز ابھی اور آئے گا, اور ابھی آنے والے ہیں. اب کتنے پبلیکیشنز میں؟ دیکھیں وہ جو پائپ لائن میں ہے, کیونکہ باتیں زیادہ کر دوں گا تو وہ باتیں پھر جو ہے نا وہ ان کا بھی وہاں پر جو میرا سورس ہے وہاں سورس سے بھی کام تھوڑا خراب ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو میں بتاؤں ابھی انہوں نے کرنا پھر بھی یہی ہے جو وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اسی طریقے سے انہوں نے اب چیز کو فالو کر رہے ہیں, بڑے سکسیسفل طریقے سے ابھی تک یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور یہ بیسکلی دنیا کے سامنے ان کے پاس سوشل میڈیا بڑا مضبوط ہے, ان کا سوشل میڈیا بڑا مضبوط ہے. اور یہ آنے والے دنوں میں انتخابات سے پہلے انتخابات سے متعلق اتنی گمراہی پھیلائیں گے, اتنا شور مچائیں گے, اور یہ فورن میڈیا کے جو وہاں پر پبلیکیشنز ہوں گی یا ان کی ڈاکومنٹریز ہوں گی یا چیزیں آئیں گی, ان کے کلپ سرکولیٹ ہو رہے ہوں گے آپ کے جہاں پر پاکستان کے اندر. لوکلی کارروائی کیا کرے گی جو ہے FIA؟ تو کریں نا جی, میں تو ان کے انتظار میں بیٹھا ہوں. ابھی تو خالی ان لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے, تو ان تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں کوئی انٹرنیشنلی جب آپ لیکن جو اگر جو آپ فورن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستانی نیشنل ہے, حسن آپ جو فورن فنڈنگ کے آنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پیسے وہاں بھی لگائے جا رہے ہیں, ملک میں بھی بھیجے جا رہے ہیں. 30 سیکنڈز میں مجھے بتائیے گا لوکلی کیا کارروائی ہو رہی ہے 8 فروری سے پہلے FIA؟ وہ لوگ اریسٹ ہو جائیں گے جی, ان کے اکاؤنٹس مجمد ہو چکے ہیں, وہ لوگ گرفتار ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستانی نیشنل ہیں, ان کے ID کارڈز وغیرہ جو ہیں وہ پاسپورٹ وغیرہ کینسل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ان کے خلاف جو ہے وہ ٹریک ان کو کرنے کی کوشش کی جائے گی ان کے تھرو, فیملی کے تھرو بھی, کیونکہ یہ تو پاکستان کے خلاف سازش تو الاؤ نہیں کر سکتے نا. تو پھر اگر ان کی فیملیز یہاں پر موجود ہیں تو ان سے کمیونیکیٹ کر دیا جائے گا کہ یہ ہمارے ملک دشمن ہے. پھر بالکل ٹھیک. حسن آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, حسن ایوب نے اس ساری سچویشن پر اپنی رائے ہمارے سامنے رکھی. پروگرام کے اگلے سیگمنٹس میں ہم بات کریں گے ذرا سوابی اور اسلام آباد کے الیکشنز کی, ان حلقوں کے مسائل کی. NA 20 سوابی کو آج ہم ذرا فوکس کریں گے, اور NA 48 اسلام آباد کو. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ذرا بات کریں گے انتخابی حلقوں کی, اور آج ذرا فوکس کریں گے NA 19 سوابی 2 کو, جو کہ حلقہ NA 20 سوابی بھی کہلاتا ہے. اس سے قبل جو ہے وہ سابقہ حلقہ NA 19 تھا سوابی 2, اس وقت حلقہ NA 20 ہوا ہے. چونکہ نمبرنگ میں کچھ چینجز ہوئی ہیں نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے. یہاں پر کل ووٹ جو ہیں تقریباً 5,57,000 کے قریب ہیں. مرد ووٹرز جو ہیں 2,98,000 کے قریب ہیں. خواتین ووٹرز 2,59,000 کے قریب ہیں. کل پولنگ اسٹیشن 378 ہیں. کل پولنگ بوتھ جو ہے 1,050 ہیں. امیدوار 10 میدان میں ہیں. اور اس شہر کے سوابی کے اس حلقے کے مسائل کیا ہیں, اور کامیاب ہونے والے ماضی کے امیدواروں کی کارکردگی کیا رہی, اور مستقبل میں جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے دعوے کیا ہیں, یہ سب جاننے سے پہلے ذرا سوابی میں اپنے نمائندے مصطفیٰ کمال سے بات کرتے ہیں, جو ذرا ہمیں بتائیں کہ گراؤنڈ پالیٹکس کیا ہے. مصطفیٰ, NA 20 سوابی کی ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اس حلقے کے مسائل کیا ہیں, اور اس حلقے کے مسائل کے حل کے لیے ماضی کے نمائندوں نے کیا کردار ادا کیا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر مسائل اتنے ہیں کہ وسائل ہو گئے ہیں, اور اگر بات کی جائے NA 20 کی تو اس وقت یہی مسائل بنیاد بنا کر جتنے بھی امیدوار ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہاں کے اہم مسائل جو ہے سر, بجلی کی اگر بات کی جائے تو بجلی یہاں پر اس سردی کے موسم میں بھی 12 14 گھنٹے, اور ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر 16 اور 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے. گریڈ تو بن گئے
बहुत से ग्रेड बने हैं, लेकिन जो बिजली की सूरत हाल है वो कि जो कि तू है। दूसरी तरफ सुई गैस की बात की जाए तो सुई गैस इन्हें 20 बदकिस्मत हल्का है कि इधर पर अभी तक सुई गैस जो है ये नहीं आई। अगर बात की जाए मुशर्रफ दौर की तो मुशर्रफ दौर से यहाँ पर पाइप जो है यो बिछाए गए। अभी 2 साल पहले दोबारा खोद के जो पाइप है तो उसको दोबारा जो है सर वो बिछाए गए हैं, लेकिन अभी तक लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये गैस आने वाले वक्त में ये भी नजर नहीं आ रहा है कि ये गैस जो है सर लोगों को मिलेगी। मुस्तफा आपने गैस और बिजली की सूरत-ए-हाल बता दी, सिक्योरिटी के मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही अपनी जगह पे हैं, तालीम और सेहत के क्या मामलात रहे? और मैं जो देख रहा हूँ उस्मान तरक्के जो है मुसलसल 3 बार यहाँ से इंतखाबात जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रहे हैं वो। बिल्कुल सर, बात की जाए सेहत की है तो सेहत बदकिस्मत ये इलाका है, ये हल्का है कि यहाँ से सूबाई जो वजीर था शाहराम तरक्के वो भी वजीर तालीम रह चुके हैं, साथ ही साथ वजीर सेहत भी रह चुके हैं। लेकिन यहाँ तक सिर्फ अस्पतालों की हद तक अगर बात की जाए तो अस्पतालें तो बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, अरबों रुपए जो ये लगा दिए गए, लेकिन रेफर टू मर्दान और रेफर टू पेशावर ये विर्द हर टाइम हर वक्त हर अस्पताल में ये विर्द लगी रहती है कि बस पेशावर चले जाओ, मर्दान चले जाओ, यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है। अगर कोई फैसिलिटीज है तो इसलिए वो लोग नहीं है कि ये वो चला सके। मर्दान इधर पर यारसीन की कैटेगरी डी के अस्पताल के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अस्पताल बनाया गया है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बेहतरीन किस्म के हालात हैं, लेकिन अभी तक 3-4 साल हो गए हैं। उधर पर एक ऑपरेशन ऊटी तक सर ये चालू नहीं किया गया है। मुस्तफा सेहत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में मुतारिफ कराया, गुज़िश्ता 10 साल से कहते हैं कि सेहत के निज़ाम में इनकलाब आ चुका है। सेहत कार्ड के बाद आप कह रहे हैं कि वहां सरकारी हॉस्पिटल में ओटी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो अलमिया है कि सेहत कार्ड तो जारी किए गए हैं। बहुत से लोग जो है मेरे सोर्स के मुताबिक यहाँ पर आधा से ज्यादा लोग जो है सेहत कार्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इसकी किसी की ट्रांसफर की ऑपरेशन की गई, किसी की पेंडिसाइटिस की ऑपरेशन की गई, सिर्फ पैसों की हद तक यहाँ पर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वो पैसों के बने हुए हैं। सिर्फ ये सेहत कार्ड के इस्तेमाल करके लोगों के इलाज करवाते हैं, वो भी सिर्फ ऑपरेशन की हद तक कि बस आपकी ऑपरेशन है यार है। लेकिन मुस्तफ़ा अगर एक गरीब आदमी को ये भी सहूलत दस्तयाब है तो बहुत अच्छी बात है। मुस्तफ़ा आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ जो है वारिस खान साहब और उस्मान खान साहब होंगे। वारिस खान साहब जो है अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं और उस्मान खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली बताया जा रहा है कि उस्मान खान साहब को नून लीग की भी इस हल्के में हिमायत हासिल है। तो जिसे कहते हैं आग और पानी, मौजूदा इलेक्शन मगर इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं। एक तरफ बिलावल मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ को और सवाबी में इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस्मान खान साहब ये बताइएगा, नून लीग के साथ अलायंस किया कैसे आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो है ना यहाँ पे मेरे हल्के में और जो हमारा एक PK 53 है उस पर हमारा मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद हो गया है और वो मुझे सपोर्ट करेंगे। उनके उम्मीदवार मेरे हक में बैठे हैं असद खान साहब, और इसी तरह मेरे भाई बिलाल इकबाल जिनके साथ पीपल्स पार्टी करता वो जो है ना आदिल के मध्य मुकाबिल जो है ना अभी वो अपनी हिमायत उसका ऐलान कर दिया। आदिल खान नाम है उसका 53 से PK 53 से। सही, ये सीट एडजस्टमेंट बेसिकली आप लोगों ने की है, गिव एंड टेक। उस्मान खान साहब, सवाबी के जो मसाइल हैं जो रिपोर्टर ने हमें बताए, सेहत, तालीम, गैस, बिजली, सिक्योरिटी, सड़कें, कुछ भी नहीं है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे मेक श्योर करेगी सवाबी के मसाइल को हल करना? जी ऐसा है सर कि मैं तो 3 बार जो है असेंबली का मेंबर रहा, मगर 2008 से 13 के दौरान जब पीपल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत थी, रजा गिलानी साहब जो है ना वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उस वक्त कहीं एक जो कि मैं आज़ादी से असेंबली में गया था मगर मैंने उनकी हिमायत की और उस हिमायत के बदले उन्होंने मुझे बेतहाशा फंड भी दिए थे
اور میرے جو بڑے بڑے مسائل تھے یہاں کے سوابی میں اور میرے حلقے میں زیادہ تر مسئلہ تھا بجلی کا، لوڈ شیڈنگ اور جو ہے نا وولٹیج کا، اور اس کا مسئلہ تھا. میں نے ان سے جو ہے نا رجسٹریشن کی منظوری لے لی. الحمدللہ عالمی نے اونلی مانے فرام KPK کہ میں نے اپنے حلقے میں جو ہے نا اس وقت انہیں مارا تھا، پھر پچھلے انتخابات میں انٹروڈیوس ہو گیا اور ابھی NA20 ہے. تو میں 3 رجسٹریشن 132 KVA کے 3 رجسٹریشن اس میں ان سے منظوری لے لی. ایک جو ہے نا 292 رجسٹریشن جو آپریشن اس کی شروع ہو گئی ہے، اس سے میں نے ٹرانسمیشن لائن بھی مختلف علاقوں کے لیے نکال دیے. پھر دوسرا جو ہے نا میں نے چھوٹا لاہور میں وہ بھی 132 KV کا، تو الحمدللہ وہ ابھی پر کمپلیٹ ہو گیا. اور تیسرا میں نے جو ہے نا اپنے حلقے رزل میں جو میرے حلقے کا بالکل جو ہے نا ایک یہ کہہ دے کہ اسی میں جو ہے نا میں نے رجسٹریشن بنوا دیا. اس سے ٹرانسمیشن لائن جو ہے نا صحیح. عثمان صاحب ذرا 2 منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا. عثمان صاحب ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. مصطفیٰ کمال ہمارے نمائندے ہیں 92 نیوز کے سوابی کے. آپ نے کہا کہ 3 گریڈ اسٹیشن آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں منظور کروائے، ایک مکمل ہوا، ٹرانسمیشن لائنیں بچ گئیں، دوسرا مکمل ہونے والا ہے، تیسرا بھی کہیں ہو جائے گا. اور اس کے باوجود مصطفیٰ کمال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب بھی 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. مصطفیٰ ذرا بتائیے گا، عثمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا ڈیلیور کیا 2008 سے 13 تک. یہی تو ہے کہ گریڈ اسٹیشن ابھی لاہور کا گریڈ اسٹیشن باقاعدہ طور پر چالو نہیں ہوا ہے. ادھر پر سبزار کی بات کی جائے تو یہ سیاسی بیس پر تو یہ چالو ہوئے ہیں. میرے مقام صاحب بھی آیا تھا، چالو کیا گیا. عثمان خان ترکے اس نے بھی کیے. لیکن اگر لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے، جو لوڈ شیڈنگ ویسے کی ویسے لوڈ شیڈنگ ہے، گھنٹوں بجلی جو ہے یہ نہیں ہوتی ہے. لوگ بجلی کی بجلی سے ترس گئے ہیں. ابھی سردی کے منہ سے میں یہ صورتحال ہے، اگر گھر میں آئی تو پھر اللہ ہی حافظ لوگوں کے. صحیح. عثمان صاحب سن رہے ہیں آپ، مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں گریڈ اسٹیشن 1 بنا ہے، باقی 2 صرف کاغذوں میں، اور مسائل اب تک حل نہیں ہوئے. تو اب 8 فروری کو عوام کو کیا نعرہ دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دے اور ایک بار پھر آپ رکن قومی اسمبلی بنے؟ شاید وہ میری بات نہیں سن سکے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ جو لو وولٹیج کا جو مسئلہ تھا ٹرانسمیشن سے، وہ جو ہے نا وہ شکر الحمدللہ وہ حل ہو گیا. جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اس نٹ بیکاز آف گریڈ اسٹیشن، یہ تو NTPC والے اور اوپر سے اسلام آباد سے اور پشاور سے جو سسٹم ہے گریڈ کے لیے سپلائی کا، وہاں سے جو ہے نا بجلی 10 گھنٹے 12 گھنٹے. میں اگری کہ ابھی بھی 10 گھنٹے سے لے کر 12 گھنٹے تک میرے علاقے میں میرے اپنی فیڈرز پہ 10 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مگر جب بجلی ہوتی ہے تو دیر از نو کمپلین اگینسٹ یہ لو وولٹیج ہے. وی ہیو فل وولٹیج. آپ کہہ رہے ہیں عثمان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لو وولٹیج کا مسئلہ حل کر لیا ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے 8 فروری کے انتخابات کے بعد حل کریں گے، لیکن صحت اور تعلیم کے جو مسائل ہیں ان کے لیے آپ کے چارٹر پر کیا ہے ووٹر سپورٹر کے لیے؟ اور آپ کو کتنا یقین ہے کہ 3 بار عثمان ترکے جب یہ سیٹ جیت چکے ہیں تو اس بار عثمان خان جو ہے شکست دیں گے پاکستان تحریک انصاف یا اس کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو؟ جی میں نے اپنے علاقے میں جو ہے نا جو شیر انٹرچینج یہ بھی میں نے منظور کروایا تھا یوسف رضا گیلانی سے، اور الحمدللہ اس سے اپر سوات ایکسپریس اس پہ بن گیا ہے. اور اس سے 5 اضلاع کو بیر ماجور گلگت بلتستان اور چترال ان پہ اتنی جو ہے نا ٹرانسفر ہے روز کہ میں بتا نہیں سکتا. بہت زیادہ جو ہے اس سے لوگوں کو سہولت ہو گئی ہے، خاص کر جو وہ اضلاع ہے میرے KPK کے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے جو سب سے بڑی میرا جو ایک ایم تھا جو میرے منشور میں بھی تھا لوگوں کو کہ میں یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو گیس پرووائڈ کر دوں. الحمدللہ وہ بھی میں نے جو ہے نا الحمدللہ شروع کیا ہوا ہے. اور میرے بھائی سے یونین کونسل کا جو ہے نا گیس کا جو مسئلہ تھا، میں نے ہائی کورٹ میں جو ہے نا اس وقت جو ہے نا مسلم لیگ حکومت کے خلاف جو ہے نا اس میں
अरेस्ट की हुई थी। हमने कोशिश की कि ANP के उम्मीदवार वारिस खान साहब भी हमें ज्वाइन करें, लेकिन चूंकि इंतखाबी मुहिम है, कमिटमेंट उन्होंने की थी, अब ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अब मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ है। मुस्तफ़ा, जरा आखिर में पॉलिटिकली प्रिसाइज कीजिएगा, सियासी तौर पर हम देखते हैं जो एदाद शुमार हमारे सामने हैं, यहाँ पर उस्मान तरक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बार जीत चुके हैं। 8 फरवरी 2024 को पॉलिटिकली आपको किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं वो, या फिर परवेज खटक साहब की PTI जो पार्लियामेंटेरियंस है वो, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUI फे, या कोई और आजाद उम्मीदवार? किसका सियासी पलड़ा मुस्तफा आपको भारी नजर आता है? अगर बात की जाए इन्हें 19 की, तो इन्हें 19 पर इस वक्त साबिका कौमी स्पीकर केसर असम्बली जो स्पीकर था केसर, हम इन्हें 20 की बात कर रहे हैं मुस्तफा। इन्हें 20 पर इस वक्त जो वारिसान है अवामी नेशनल पार्टी का, साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवार शहराम खान तरक्की और उस्मान खान तरक्की, इन तीनों के दरमियान जो है ये कांटे का मुकाबला है। और कुछ भी सर ये वाज़ेह नहीं है कि किसका फल्ला इस वक्त बारी है, लेकिन तीनों के मुकाबला जो है ये बेहतर मुकाबला होगा, बेहतरीन मुकाबला इस वक्त देखने को मिलेगा। मुस्तफा, थोड़ा एलिब्रेट कीजिएगा। आपने कहा कि उस्मान तरक्की भी मैदान में, जो पहले PTI के थे 3 बार, और शहराम तरक्की भी जो है PTI में रहे, तो उस्मान और शहराम दोनों किन जमातों से हैं या दोनों इंडिपेंडेंट्स हैं? उस्मान खान जो कि इस वक्त पीपल पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके टिकट पर, और इससे पहले PTI के टिकट पर कौमी असम्बली मेंबर बने थे। और शहराम की बात की जाए तो शहराम तो PTI के हैं और थे, अभी जो है उसको आज़ाद हिस्सियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों जो है ये भतीजे और चचा भी है, दोनों का कंटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहराम की, थोड़ा सा बैकग्राउंड के उस वक्त मुल्क से बाहर है, ये भी इफेक्ट है, उसका बाप भी नहीं है, उसके सिर्फ भाई जो है और उसके इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्तफा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उस्मान तरक्की साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। NA 20 का फैसला अवाम ने करना है, और जो मुकाबला है वो ANP, पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान है। NA 20 पर अवाम फैसला करेंगे कि 8 फरवरी को NA 20 का मैंडेट किसके पास होगा। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ज़रा बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के NA 48 की, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सवाबी के हल्के की हमने बात की, और जाते हुए मैंने ये कहा था कि NA 48 की बात करेंगे, लेकिन नंबर्स का ज़रा गड़बड़ हो गई थी। वो NA 48 नहीं, NA 47 है, और NA 47 शहर इक़्तिदार का सबसे अहम और सबसे बड़ा हल्का कहूँ तो गलत नहीं होगा। रेड जोन जिसे कहते हैं, पार्लियामेंट, सेनेट और जो जितनी पाकिस्तान की बड़ी आईनी और कानूनी इदारे हैं वो सब इसी हल्के NA 47 में आते हैं। तो शहर इक़्तिदार का सबसे बड़ा हल्का, गुज़िश्ता इंतखाब पर अगर नज़र डालते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, और शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के उनके मद्दे मुकाबिल थे। अगर अदाद शुमार को देखते हैं तो बानी PTI ने 90,000 वोट लिए 2018 के इलेक्शन में, शाहिद खाकान अब्बासी को 40,000 वोटों से शिकस्त दी। लेकिन ज़मनी इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसको ज़रा डिस्कस करेंगे, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ होंगे फ़हीम से। और सबसे पहले ज़रा चाहूँगा फ़हीम से ज़रा हल्के के मसाइल समझूं, क्योंकि शहर इक़्तिदार है और सबसे बड़ा हल्का है पाकिस्तान का। फ़हीम, गो के NA 47 जो रेड जोन है, यहाँ तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं यहाँ नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। NA 47 बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। अगर इस्लामाबाद के हम 3 हल्कों की बात करें तो उसका दिल जो है ना वो ये हल्का है। इस हल्के के अंदर रेड जोन भी आ जाता है, इसके अंदर शहरी आबादी भी है और देहाती आबादी भी है। इसके अंदर 12 को, इसमें पाकिस्तान का एक हकीकी इम्तजाज नजर आता है, देही और शहरी। एग्जैक्टली 12 को का जो इलाका है उसकी बड़ी आबादी है, वो भी इसके अंदर शामिल है, जो कि बानी PTI का घर है जहाँ पर बनी गाला, बिल्कुल वहाँ वो भी एरिया शामिल है। वहाँ पर लोगों को जो मालकाना हकूक हैं उनके काफ़ी ज़्यादा
ایشوز ہیں باقی, لیکن بانی پی ٹی آئی کو مل چکے ہیں مالکانہ کو, باقی عوام کو نہیں, باقی عوام کو نہیں ملے. اس کے علاوہ جو سیوک ایشوز ہیں جس طریقے سے باقی پورے پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی مسائل ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بھی ایشوز ہیں. اور ایک بڑا حلقہ اسلام آباد کے حلقوں میں سے ایک بڑا حلقہ یہ ہے, لگ بھگ 4,33,000 کے قریب جو ہیں ووٹرز ہیں اور تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ کی اس ایریے کی, اس حلقے کی جو ہے وہ آبادی ہے. تو ایک گنجان سا ایریا ہے جہاں پر ایشوز پیدا ہوتے ہیں, اور اس دفعہ بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہے اس حلقے میں. مقابلے سے پہلے ذرا سیوک ایشوز پہ رہیے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ اس حلقے کے بھی اگر مسائل جسے کہتے ہیں کہ وہ لیاری سے مختلف نہیں ہیں, اور اگر نواب شاہ سے مختلف نہیں ہیں, یا اگر پنجاب کے کسی ڈسکا سے مختلف نہیں ہیں, تو پاکستان میں تو مسائل پھر ایک جیسے ہی ہیں. سر پانی کے ایشوز بھی ہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جس طریقے سے باقی جس طرح لیاری کی مثال دی, یا پھر آپ ساؤتھ پنجاب چلے جائیں, ساؤتھ پنجاب یا کے پی کے کہیں چلے جائیں, تو ویسے ہی ایشوز یہاں پر ہیں. کیونکہ ایک آپ نے پہلے خوبصورت بات کی, جہاں وزیر اعظم رہتا ہے, جہاں پی این ڈی کا منسٹر ہیلتھ کا, وہاں بھی یہی مسائل. ایک سابق وزیر اعظم یہاں سے جیتا ہوا ہے اور ایک سابق وزیر اعظم یہاں سے ہارا ہوا ہے. ویری گڈ. 2018 میں شاہد غیر عباسی ہارے تھے, سابق وزیر اعظم تھے, بانی پی ٹی آئی جیتے, وزیر اعظم بنے. بالکل ٹھیک. لیکن باوجود اس کے عوام پھر انہوں نے ویکینٹ کر دی, باوجود اس کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے. ابھی بھی یہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں. لا اینڈ آرڈر کی بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے. اس کے اندر جو بری امام کا ایریا ہے وہ بھی آ جاتا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی سے متصل آگے جو علاقے سارے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. بارہ کو بہت بڑی آبادی ہے. آگے پھر آپ کو پتا ہے مری کا ایریا شروع بڑا حلقہ, پاکستان کا بڑا حلقہ اور بڑے مسائل ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. کاشف چودھری صاحب ہیں, جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں NA47 سے, اور شعیب شاہین صاحب ہیں NA47 سے. تو کا آغاز ہی شعیب شاہین صاحب سے کرتا ہوں. شعیب صاحب, سب سے بڑا حلقہ شہر اقتدار کا NA47, فہیم بتا رہے ہیں کہ اس بڑے حلقے کے مسائل بھی وہی ہیں جو لیاری کے ہیں, جو نواب شاہ کے ہیں, جو ثوابی کے ہیں, جو ملتان یا راجن پور کے ہیں. تو کیا ہے مطلب پرفارمنس کیا ہے پولیٹیکل لوگوں کی؟ پرفارمنس کو اگر کمپیریزن کریں تو جن نے 76 سال یہاں حکومتیں کی ہیں, یا ہمارے جو مد مقابل ہیں ابھی جو 40 سال برسر اقتدار رہے, سوائے 3.5 سال کے جو پی ٹی آئی کا زمانہ آیا, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. جو مین بڑے کام یا بڑے پروجیکٹس یا جو بڑی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوئی ہے. خواہ وہ آپ دیہات میں جائیں یا آپ شہر میں جائیں, اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, واضح طور پر کہہ رہا ہوں. ہاں, پچھلا جو 2 سال پونے 2 سال کا زمانہ رہا ہے, نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہ سارے پروجیکٹس بند کر دیے, وہ انہوں نے ان کے اوپر ایک لحاظ سے تالہ بندی کر دی, سوائے ایک فلائی اوور کے وہ منصوبہ جو پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا اس کو صرف تکمیل کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو 2 پاکستان بنے ہوئے ہیں, ایک شہری مسائل ہیں, پانی کا مسئلہ ہے سب سے بڑا, پانی پراپر نہیں ہوتا, گیس کا مسئلہ ہے, گیس کا پریشر نہیں ہوتا, میٹر وقت پہ نہیں ملتا, گیس کے میٹرز وقت پہ نہیں ملتے, اور اس میں تقسیم جو وسائل کی ہے وہ بھی پراپر نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ دیہات کا مسئلہ ہے. اب مثلا میں جس علاقے سے گزر کے جا رہا ہوں, میرا وہاں جلسہ تھا اور پروگرام تھا. دیکھیں پی ٹی آئی کے زمانے میں بارہ میں ایک 100 کنال کا تقریباً قبرستان کی جگہ دی گئی. وہاں اتنی بڑی آبادی کے لوگوں کے خدا نہ خواستہ جب بھی کسی کی فوتگی ہوتی ہے, ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہاں دفنائیں گے. بالکل ٹھیک, وہ ملا. اب اس وقت جس علاقے سے میں گزرا ہوں, اس علاقے میں سب سے بڑا پرابلم تھا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اب کدھر جا کر کے, اچھا سپورٹس کی قبرستان کی کیا کریں, سپورٹس کی فیسلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. پھر گیس کا موسٹلی بہت سارے ایریا پہ نہیں ہے, اور اگر کہیں ہے بھی تو وہ پریشر ختم کر دیا گیا ہے. اور جو گلیاں تھیں وہ صرف پی ٹی آئی کے زمانے میں بنائی گئی, اور اسی طرح پانی کا بندوبست صرف پی ٹی آئی کے زمانے میں بنایا گیا. خواہ وہ مارگلا ہو, شعیب صاحب ذرا 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا, اور ہمارے ساتھ ہیں کاشف چودھری صاحب, جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں, اسی حلقے سے ان کا بھی تعلق ہے. ذرا ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ آپ کی پرفارمنس کو بطور مخالف امیدوار, جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 3.5 سال میں کوشش کی ہے کہ بڑے کام کیے جائے NA47 کے, لیکن جس طرح فہیم نے NA47 مجھے ڈسکرائب کیا, مجھے پاکستان کے کسی قدیم یا دیہی یا پسماندہ حلقے سے مختلف NA47 بھی نہیں لگتا. کاشف چودھری صاحب, شعیب شاہین صاحب نے جو کلیمز کیے being a opponent candidate from جماعت اسلامی, آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کلیم سے یا ڈیفر کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ NS47 جہاں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں,
जहाँ से पूरे पाकिस्तान को वसाइल तकसीम किए जाते हैं, यहाँ की कच्ची गलियां, यहाँ की नापुख्ता सड़कें, यहाँ की टूटी हुई सीवरेज लाइनें, यहाँ बदबू और ताफन, यहाँ गंदगी के ढेर, यहाँ तालीमी इदारों का ना होना, यहाँ देही इलाके में सेहत की सहूलतों का ना होना, यहाँ की कच्ची आबादियों में इंसानों को इंसानों की तरह रहने का हक ना मिलना, ये पिछले 76 साल के हुक्मरानों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। और जाहिर है 76 साल के अंदर जिन पार्टियों ने 4-4 दफा हुकूमतें की, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, तवील इक़्तिदार उनके पास रहा, तो जाहिर है तवील इक़्तिदार का तो हम उनसे पूछेंगे। पीटीआई को चूंकि मुख्तसर मौका मिला, तो मुख्तसर मौके के अंदर जाहिर है वो उसी के जवाबदेह होंगे। लेकिन 76 साल के इस पाकिस्तान के अंदर ना यहाँ पे काशिफ साहब आप चूंकि जमाते इस्लामी से हैं और एक नारा भी आता है हल सिर्फ जमाते इस्लामी, 76 साल में आपने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी तवील अरसे तक हुक्मरान रही, पीटीआई आपने कहा 3.5 साल, पीटीआई का ये नैरेटिव रहा है या आपका भी नैरेटिव रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क खा गई, चलें जी मान लिया आप दोनों के क्लेम को, पीटीआई के 3.5 साल को अगर आपको एवल्यूट करना पड़े, अपने वोटर सपोर्टर को NA47 में बताना पड़े, तो आप कैसे बताएंगे कि वो शुएब शाहीन को वोट ना करें, आपको वोट करें? देखिए, मैं तो इसमें सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ये जो जबर और जुल्म का निजाम है इस वक्त, जिसके अंदर आजाद निशानों पर उम्मीदवारों को इस वक्त इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है। अच्छा, इसका तजर्बा हमने कराची के अंदर देखा, जब इमरान खान की वाज़ेह हिदायत के बावजूद पीटीआई के लोग वो अपने मौक़िफ़ पर ना खड़े रह सके, और अब भी जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं, तो जरदारी का इस मुल्क से लूटा हुआ सरमाया काशिफ चौधरी साहब इन उम्मीदवारों को काशिफ चौधरी साहब मुझे एक बात बताइए, आप जो बात कर रहे हैं मुझे आपके और शुएब शाहीन के नैरेटिव में फर्क नजर नहीं आ रहा, तो फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो सिंपल बात ये कर रहा हूं कि इस वक्त आजाद उम्मीदवार को वोट देना ये बेसिक बुनियादी तौर पे शेर और तीर को जितवाना है, इसलिए कि जबर की ताकत हो या फिर पैसे का इस्तेमाल हो। सही। और परफॉर्मेंस वाइज पीटीआई को कैसे देखते हैं काशिफ चौधरी साहब? परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो खुद इमरान खान साहब केपी के गवर्नमेंट के अंदर जब हम मुश्तरका हुकूमत के अंदर थे, तो वहां पर हमारे मिनिस्टर्स की कारकर्दगी की मिसालें दिया करते थे। इसलिए कि इमरान खान साहब भी उस इलेक्टेबल्स के हाथों, वो जो इस मुल्क की सियासत जिनके हाथों यरगमाल है, उन्होंने बुनियादी तौर पे खान साहब को भी यरगमाल बनाया। सही। जब तक इस मुल्क की सियासत एक आम आदमी के हाथ में नहीं आएगी, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। एक मिनट के लिए रुकिएगा काशिफ चौधरी साहब, शुएब शाहीन साहब को शरीके गुफ्तगू करूंगा। शुएब साहब, हम तो इलाके के सिविक इश्यूज की बात कर रहे थे, लेकिन एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई है, और पॉलिटिकल डिबेट से ऐसा लग रहा है कि आप और काशिफ चौधरी साहब का जिसे कहते हैं बयानिया बड़ा करीब है, तो अगर वाकई आप दोनों बैठते हैं तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का रास्ता तो रोक सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि काशिफ साहब की ज़ाहिर अपनी एक पार्टी है, उनका अपना एक मंशूर है, और मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम है नेचुरली, और इसी तरह पीटीआई जो है एक अपनी पार्टी है, उनका एक अपना मंशूर है, वो अपनी एक लीडरशिप है। शुएब साहब, जरा ये बताइएगा 30 सेकंड्स में, इस हल्के से आप मुंतखब होते हैं तो आपके अहदाफ क्या होंगे? 30 सेकंड। सबसे पहले तो इस जुल्म के निजाम को खत्म करें। ठीक। सबसे पहले इंसाफ और कानून का निजाम कायम करें। दूसरी बात, वसाइल की तकसीम होनी चाहिए बराबरी की बुनियाद पर। ये नहीं है कि 1% तबका ऊपर वाला खा जाए, और आज भी यूएन। ठीक हो गया शुएब साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। फहीम, आपको ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए क्या लगता है, जो भी मुकाबला है, तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हमें कहा था कि ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनका पिंडी में एक जलसा है। 2 से 3 मिनट में मुझे प्रिसाइज कीजिएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन किसका पलड़ा फहीम को हल्के में भारी लगता है? देखिए, अगर आप देखें तो 2018 से तहरीक इंसाफ ने इस हल्के, बल्कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों को जो है वो स्वीप किया हुआ, टेक ओवर किया हुआ। बिल्कुल, तीनों हल्के इस्लामाबाद के हैं पीटीआई ने स्वीप किए। इवन के बाई इलेक्शंस भी हुए तो उसमें भी पीटीआई जीती। सही। इतनी मकबूलियत थी कि अब क्या सूरत, इतनी मकबूलियत थी कि जो आप बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो भी नहीं कराए। अब सिचुएशन ये है कि अब पीटीआई आजाद हैसियत के अंदर है, 37 टोटल उम्मीदवार हैं, 9 सियासी जमातों के हैं, बाकी जो 28 हैं वो आजाद हैं। मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी और तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं शुएब शाहीन, इनके दरमियान मुकाबला है। लेकिन शुएब शाहीन साहब के लिए एक परेशानी वाली भी बात है। वो क्या? वो ये कि इलियास मेहरबान साहब जो कि पीटीआई के साबिक रहनुमा हैं और बहुत ज्यादा पार्टी को फंडिंग भी करते रहे हैं इस्लामाबाद के इलेक्शंस के वाले मामले में, जब बानी पीटीआई यहां से उम्मीदवार है तब भी उन्होंने खोल के
حمایت کی تھی اور سپورٹ کی تھی وہ بھی آزاد حیثیت کے اندر موجود ہیں. وہ آزاد حیثیت کے اندر موجود ہیں. اور چونکہ NA47 پہ بات کریں, یہ انڈیپینڈنس کا مسئلہ آپ کو نہیں لگتا کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی؟ ایک بات شعیب صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی شعیب صاحب 30 سیکنڈز. جی میرے ساتھ چودھری الیاس مہربان اس پورے ایریا میں کمپین کر رہا ہے, میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, صرف آدھا منٹ ان کی گفتگو سن لیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. چودھری الیاس مہربان کو دے رہا ہوں موبائل. چودھری الیاس مہربان صاحب جنہیں آپ سمجھ رہے تھے تھریٹ ہیں, وہ ساتھ ہی ہیں شعیب شاہین صاحب کے. چودھری الیاس مہربان صاحب آپ شعیب شاہین صاحب کی حمایت کر رہے ہیں؟ جی میں ساتھ ہوں جی, کمپین میں فل سپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. خان کا جو بندہ ہے ہم فل سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ نے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا. شعیب شاہین صاحب کا یہ کلیم ہے. اب ذرا لاسٹ میں آج سے نہیں کیا ہے, جس دن ان کا ٹکٹ ہو کے ہوا اسی دن ہم ان کے چلے گڈ ہو گیا. شعیب شاہین صاحب نے کلیم کیا اور آپ سے بات کروا دی, بہت اچھی بات ہے. فہیم اب NA47 کا سیاسی نقشہ 30 سیکنڈز میں بتائیے. اب تو سر بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لیے جو شعیب شاہین صاحب ہیں, اگر ان کو الیاس مہربان صاحب کی سپورٹ حاصل ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ دستبرداری کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آر او کے پاس جمع بھی کروا دے, تو اس کے بعد تو پھر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے امیدوار کے درمیان مقابلہ ہے اور پھر پیچھے کوئی کتنا سخت مقابلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نواز آوان بھی یہاں سے لڑے تھے, 50,000 ووٹ لیے انہوں نے. اس سے کچھ دن پہلے بانی پی ٹی آئی لڑے تو 90,000 ووٹ, تقریباً 40,000 کی لیڈ سے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو ہرایا تھا. شاہد خاقان عباسی فیکٹر بھی تھا, ایگزیکٹلی عباسی فیکٹر بھی تھا. باوجود اس کے بانی پی ٹی آئی نے تقریباً 90-91,000 ووٹ لیے تھے, 40,000 کے مارجن سے ہرایا تھا. پھر یہی علی عوان صاحب آئے تھے. علی عوان صاحب کو ٹوٹل 50,000 ووٹ ملے تھے. تھینک یو. فہیم نے بہت اہم نقطہ اٹھایا اور وہ ہے شخصیت کا فیکٹر. دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو یہ شخصیت کا فیکٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے یا نظریہ جیتتا ہے. اس کا فیصلہ NA47 کی عوام نے 8 فروری کو کرنا ہے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.